السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ ارام مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلاگز۔ امریکہ اور برطانیہ نے الزام لگایا کہ روس ایران کی ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہا ہے۔ کیا ماضی کی طرح یہ الزام بھی ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ انڈیا کیوں ایران سے دوری بنا رہا ہے؟ یا واقعی اسلامی جمہوریہ ایٹمی پاور بن چکا ہے؟ آئیں اس معاملے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن اور برطانیہ کے خارجہ امور کے درمیان بھی بات چیت ہوئی، جس میں روس اور ایران کے درمیان گہرے تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ برطانیہ ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ روس اور ایران کے باہمی تعلقات سے خوف زدہ ہیں اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران روس کو بڑی تعداد میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل سپلائی کر رہا ہے، جس کے بدلے میں روس ایران کو ایٹمی پروگرام آگے بڑھانے میں تعاون کر رہا ہے۔ ایک اور الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ روس نے ایران کو ایٹم بم بھی دے دیے ہیں اور ایران کسی بھی وقت ایٹمی دھماکہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ ماضی میں کئی ممالک پر اس طرح کے الزام عائد کرتے آئے ہیں، خاص طور پر جب اس ملک کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہیں یا اس پر پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتے ہوں یا کم از کم دباؤ میں لانا چاہیں۔ ایران کے معاملے میں جنگ کی آپشن ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پابندیاں تو پہلے ہی لگی ہوئی ہیں اور دباؤ ایران قبول نہیں کرتا۔ ایران نے بارہا روس کو ہتھیار سپلائی کرنے کی تردید کی ہے۔ تہران نے مغربی پابندیوں کے اثرات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ناکام ٹول قرار دیا اور اپنے ایٹمی پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا اعادہ کیا۔ البتہ اس کے حکام نے حال ہی میں خبردار کیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ پر حملہ ہوتا ہے یا اس کے وجود کو اسرائیل کی طرف سے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو اپنا جوہری نظریہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیوز آؤٹ لیٹ نے رپورٹ کیا کہ دونوں ممالک امریکہ اور برطانیہ کا خیال ہے کہ ایران اپنی تیاری کے عمل کو ہموار کرنے کے لیے تجربہ کار روسی ماہرین کے ساتھ کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے کو بڑھا رہا ہے اور اپنا جوہری ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگست میں اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے پایا کہ ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ہتھیاروں کے درجے کے قریب تک بڑھا دیا ہے۔ IAEA کی آخری رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 65 کلو گرام ہے، جس میں 22 کلو گرام کا اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ پر مشتمل G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے سخت ترین الفاظ میں ایران کے برآمدات اور روس کی جانب سے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی خریداری کی مذمت کی اور ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ روس کو UAV اور بیلسٹک میزائل سپلائی نہ کریں اور اسے یوکرائنی عوام کے ساتھ ساتھ یورپی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے بھی براہ راست خطرہ قرار دیا۔ انڈیا سپریم لیڈر کے ایک بیان پر اوور ریئیکٹ کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے، جس پر انڈیا بہت اوور ریئیکٹ کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر پہلے بھی ایسے بیان دے چکے ہیں، لیکن انڈیا کو ایسی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ممکن ہے انڈیا کو اسرائیل کے ذریعے آنے والے واقعات کا علم ہو گیا ہو، جس کی بنیاد پر انڈیا قبل از وقت ایران سے دور ہو رہا ہو اور مغرب سے اتحاد کا اظہار کر رہا ہو۔ اعلیٰ سطح پر اس طرح کی ڈسکشن، اس کی میڈیا پر تشریح اور پھر G7 کا موقف، یہ سب کسی بڑے پلان کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ممالک ماضی میں عراق پر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کر چکے ہیں اور اب بھی ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کی حفاظت اور یوکرین جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس خطے میں کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈز، اگر اسلامی جمہوریہ نے واقعی جوہری صلاحیت حاصل کر لی تو یہ بھی اس خطے میں تناؤ کا باعث بن جائے گی اور آرمز ریس شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل اور عرب ممالک بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے۔ مغربی ممالک اسرائیل کو جوہری پروگرام دیں گے۔ ایسی صورتحال میں عرب ممالک بھی یہ صلاحیت حاصل کر کے دم لیں گے۔
यूं इस खित्ते पर हर वक्त एटमी जंग के खतरात मंडलाते रहेंगे। काश ये जंगें और बदअमनी खत्म हो जाए और पूरी दुनिया अमन और सलामती से रहने और तरक्की करने के काबिल हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।